ज़माना قदीम से बरसगीर पाक व हिंद में पंचायत का निज़ाम मौजूद है और ये निज़ाम जो है बाहमी इख्तलाफात और बाज़ औक़ात बिटवीन कम्युनिटीज़ या देहातों के दरमियान भी अ, जो इख्तलाफात पैदा हो जाते थे उनको मिल बैठ कर हल करने का एक ज़रिया था। पंचायत से मुराद 5 लोगों की अदालत है जो आमतौर पर उस इलाके या गांव के बुजुर्ग, दानश्वर या रिस्पेक्टेड लोगों में से चुने जाते थे और ये जो लोग थे मिल बैठकर खुशनुमी से तमाम अ, मसाइल का हल तलाश कर लेते थे और इसको अवामी सतह पर या लोकल सतह पर भी पजीराई हासिल थी क्योंकि इसमें ये ना तो टाइम कंज्यूमिंग था और ना ही ये कोई महंगा तरीक़ाकार था जिससे या आप कहें कि जो मौजूदा निज़ाम इंसाफ़ है उसके मुकाबले में इंतहाई सस्ता तरीन और तेज़ तरीन ये सिस्टम मौजूद था और ये सिस्टम आज कल भी बरसगीर के तीनों बड़े ममालिक यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में राइज है और इंडिया ने तो इसको एक कानूनी शक्ल भी दे दी है जिसको आगे मज़ीद जाके हम बात करेंगे। आम तौर पर लोग जो हैं इनके फ़ैसलों से मुतमईन थे, खुश थे, लेकिन जैसे ही फिर ये मुग़लों के दौर तक भी ये निज़ाम बड़ा खुशनुमी से चलता रहा, लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ साम्राज्य का बरसगीर पर कब्ज़ा मुकम्मल हो गया तो उन्होंने इस सिस्टम को मिसयूज़ भी किया और जानबूझकर इसको ख़राब भी किया और इसको ब्रिटिश कॉमन लॉ या जो जदीद तरीक़ाकार है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो उससे रिप्लेस किया और इन्होंने इन पंचायत में अपनी मर्ज़ी के वडेरे, पीरों या कबायली सरदारों को, चौधरियों को मुसल्लत कर दिया और जिन-जिन लोगों से इनको ख़तरा था उन लोगों को वहाँ से लोकल सतह पर ही सज़ा दिलवाई जाती थी और इस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हर उठने वाली आवाज़ को दबाना शुरू कर दिया। इस सारे प्रोसेस में जहाँ पे वो हुकूमत की तरफ से चुने जाते थे और हुकूमत को फ़ायदा दे रहे थे, वो अपनी ज़ाती अनाद और दुश्मनियाँ भी इसमें सेटल कर लेते थे और ये निज़ाम आहिस्ता-आहिस्ता जो है, इससे लोग मुतनफ़्फ़र हो गए और इसका एतमाद उठ गया। लेकिन अब लोगों के लिए मसला ये था कि अगर वो इन पंचायतों की या इन पंचायतों में होने वाले फ़ैसलों को अगर ना माने, तो पुलिस का सिस्टम इससे भी ज़्यादा खौफ़नाक और दर्दनाक था, महँगा भी था और उनकी अप्रोच भी वहाँ तक मौजूद नहीं थी और आम तौर पर लोग पंचायत के फ़ैसलों को ही अ, जैसे भी है बादले नाख़्वास्ता या जैसे भी है, खुशी है या नहीं है लेकिन कबूल कर लेते थे। और ये निज़ाम जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो टूटता चला गया और इसकी अफ़ादियत भी कम होती चली गई। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो पिसने वाला तबका था, वो आम तौर पर औरतें और बच्चे थे, यानी कि वुमेन राइट्स और जुवेनाइल राइट्स की जो वायलेशन है वो अपने इंतहा पे थी कि जब भी ये कोई फ़ैसला करते थे, तो उसमें अमूमन आम तौर पे जो ज़द पे होते थे, जिनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन सकता था, वो ख़वातीन और बच्चे थे। बाज़ मौका पर इस पंचायत के सिस्टम को ऐसे भी ट्रांसलेट किया कि लोगों ने ख़ानदानों के अंदर बड़ों को बिठाकर फ़ैसले करने शुरू कर दिए और उसका भी नतीजा ये निकला कि आम तौर पर बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो इन फ़ैसलों का शिकार बनना शुरू हो गए और वो इसका नाम कभी जिरगा, कभी पंचायत, इस तरह की मामलात को रख के ये इसको एक्सप्लॉइट करते गए और आहिस्ता-आहिस्ता लोग इस पंचायती सिस्टम से मुतनफ़्फ़र हो गए। पंचायती निज़ाम से दिलबर्दाश्ता लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण जो है इंडिया के शहर जूनागढ़ में जो रियासत गुजरात का हिस्सा है 1982 में हुआ जब वहाँ पे लोक अदालत के नाम से इस सिस्टम को दोबारा मौसर तरीके से कायम करने की कोशिश की गई और इसकी मकबूलियत एकदम जो है लोगों में फिर से आ गई। उसकी वजह क्या थी कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था या जो पुलिसिंग का निज़ाम था, उससे लोग तंग आ चुके थे। उसमें उनका बेशुमार पैसा और वक़्त का भी ज़िया हो रहा था। तो उनकी अप्रोच भी जो दूसरी जगह से दूर-दराज से आए हुए जजेस या पुलिस अफ़सरान के साथ उनकी पहुँच भी मुमकिन नहीं थी। तो लोक अदालत एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें वहाँ के लोकल जो हैं, वो बैठते थे और उन उन लोगों को वहाँ पे बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी अदालती पेचीदगियों से बचते हुए वो उनको
اپروچ بھی تھی اور ان کے فیصلے بھی ہونے شروع ہو گئے، اور یہ نظام ایک طرح سے پھر دوبارہ جو پنچایتی نظام کہیں ڈوب چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، انڈیا نے اس کو دوبارہ لیجسلیشن کر کے اسمبلی سے بل پاس کروا کے اس کو دوبارہ ری انسٹال کیا اور اس کے فوائد آنے شروع ہو گئے۔ لوک عدالتوں میں عام طور پر شادی بیاہ، یوٹیلیٹی بلز، بینکوں کے ساتھ ڈسپیوٹ، ایکسیڈنٹ کے معاملات اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جو جو روزمرہ زندگی میں ڈسپیوٹ پیدا ہوتے ہیں، ان کا حل تلاش کیا گیا اور لوگ اس سے مطمئنہ شروع ہو گئے۔ اور یہ جو لوک عدالتیں ہیں، 2004 تک، 1982 سے قائم ہونے کے بعد 2004 تک 2 لاکھ انڈیا میں لوک عدالتیں قائم ہو چکی تھیں، اور جس میں تقریباً 16 ملین فیصلے کیے گئے۔ اس عرصے میں 16 ملین فیصلے کیے گئے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس عرصے میں 1 ارب ڈالر کی رقم جو ہے وہ سائلین میں تقسیم کی گئی، اور وہ سائلین صرف اور صرف ایکسیڈنٹ کیسز میں انوالو تھے۔ صرف ایکسیڈنٹ میں شکار ہونے والے لوگوں کو اس عرصے میں 1 ارب ڈالر کی کمپنسیشن ملی، جبکہ 6.7 ملین لوگوں کو انصاف یا رہنمائی ملی۔ تو یہ ایک لوک عدالت کی بہت بڑی کامیابی تھی، اور لوگوں کو ان کو انصاف ان کے گھروں تک ملنا شروع ہو گیا، فوری طور پر ملنا شروع ہو گیا، اور اب ان کو وہ جو کرمنل جسٹس سسٹم کی پیچیدگیاں ہیں یا جو معاملات ہیں ان سے بھی نبرد آزمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوک عدالتوں کی جورسڈکشن میں وہ تمام مقدمات ہیں جو ابھی سماعت کے مراحل میں ہیں یا ابھی سماعت کے مراحل میں داخل نہیں ہوئے، یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا مقدمہ اگر کسی عدالت میں چل رہا ہے تو آپ وہاں سے ریڈیوس اس کو واپس لے کر ان لوک عدالتوں میں اپنے کیس کو ٹرائل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کا اس بات پہ اتفاق ہونا چاہیے کہ ہم لوک عدالت سے اپنا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اور یہ جو فیصلہ جو ہے یہ دونوں پارٹیوں کو بائنڈنگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپیل جو ہے وہ پھر ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم کی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں اس میں اپیل کی جا سکتی ہے، اور اس میں دونوں پارٹیوں کا اس بات پہ رضامند ہونا ضروری ہے کہ ہم لوک عدالت سے اپنا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ لوک عدالتیں کرمنل کیسز کو بھی اب سن سکتی ہیں، اور اس میں ایک جوڈیشل آفیسر جو ہے، جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج یا ڈسٹرکٹ جج کے برابر ہو، وہ سربراہی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ریپیوٹیبل لوگ ہیں سوسائٹی کے وہ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایک ریٹائرڈ یا حضر سروس جوڈیشل آفیسر ہی اس کی سربراہی کرے گا۔ لوک عدالتوں کے اختیارات بھی جو باقی کانسٹیٹیوشنل عدالتیں ہیں انڈیا میں اس کے برابر ہیں، اور کسی طریقے سے بھی ان کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ان پہ اعتماد کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو پارلیمنٹ سے تحفظ ملا ہوا ہے، اور سستا اور فوری انصاف جو ہے وہ لوگوں کو میسر ہے۔ جب ایک دفعہ لوک عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے تو دونوں پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی سے باہر نہیں نکل سکتی جب تک کہ اس کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور اس لوک عدالت سسٹم نے ایک انڈین کرمنل جسٹس سسٹم میں جو بڑا انقلاب لے کے آئی وہ یہ ہے کہ جو انڈین کورٹس کا ایک بیک لاگ تھا اس کو بھی کم کرنے میں مدد ملی ہے، کیونکہ جو لوگ کئی سالوں سے وہاں پہ عدالتوں میں پھنسے ہوئے تھے انہوں نے اپنے کیسز کو وہاں سے نکالا، لوگ عدالتوں میں لے کے آئے، اور اس طرح سے نئے لوگ بھی جو ہیں وہ مین اسٹریم کرمنل جسٹس سسٹم کا حصہ بننے کے بجائے لوک عدالتوں پہ اعتماد کی وجہ سے اس طرف آئے، اور وہ جو ایک بیک لاگ تھا یا جو پریشر تھا کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر اس سے بھی ان کو تقریباً 2015 سے نیشنل لوک عدالتوں کا قیام بھی شروع کیا گیا، جو کسی بھی معاملے پر ہر مہینے لگانا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ پرمننٹ لوک عدالتوں کا بھی قیام موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل لوک عدالتیں بھی وہاں پہ لگائی جاتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ستمبر 2015 تک 15 لاکھ سے زائد موبائل لوک عدالتوں کو لگائی گئی، جن میں تقریباً 8.25 کروڑ لوگوں کیسوں کا فیصلہ کیا گیا، 8.25 کروڑ لوگوں کیسز کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ ایک ایسا انقلابی قدم ہے جو اس خطے میں کئی صدیوں سے موجود بھی تھا، اور وقت کے ساتھ یہ ختم ہو گیا، اور اب اس سسٹم کی ری برتھ ہوئی ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے خوش ہیں۔ اس کے خلاف ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی جس سے لوگ اس سے متنفر ہوں، اور اگر ہم بھی اپنے ملک میں اس پنچایت کے سسٹم کو ٹھیک کر لیں، 5 لوگوں جو
جس کا چیئرمین ایک جوڈیشل آفیسر ہو، اور پارلیمنٹ اس کو بل کے پاس کر کے اس کو تحفظ دے دے، اور اس کا دائرہ کار بھی باقی کانسٹیٹیوشن کورٹس کے برابر کر دیا جائے، تو ہمارے ملک میں بھی جو عدالتی نظام پر ایک کیسوں کا بوجھ ہے اس کو کم کرنے میں آسانی کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کو سستا اور فوری انصاف ان کے گھروں پہ مل جائے گا۔ لوگ زیادہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ وکیلوں کی باتوں کو، عدالت کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے، وہ پولیس کے اوپر نہیں جاتے، کیونکہ پولیس سے ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ تو ایک یہ جو مثال انڈیا نے قائم کی ہے کہ لوگ عدالت کو قائم کر کے اس کو پارلیمنٹ سے باقاعدہ منظوری لے کے اس کو ایک تحفظ دیا ہے، اور اس تحفظ کی وجہ سے لوگوں کا بھی اعتماد اس پہ بڑھ گیا ہے، بلکہ جس کا فیکٹس اینڈ فگر میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس سے خوش ہیں، اور اس پہ اعتماد کے ساتھ وہ اس کے قریب جا رہے ہیں، اس سسٹم کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی ہم اپنے پنچایتی نظام کو وڈیروں سے، پیروں سے، چودھریوں سے، جاگیرداروں سے نکال کر ایک جدید شکل دے سکتے ہیں، اور اس کو عدالتی تحفظ بھی دے سکتے ہیں، پارلیمنٹ اس کے بارے میں قانون سازی بھی کر سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ابھی شاید وہ وقت نہیں آیا کہ جب ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنے منشور میں یا اپنے انتخابی وعدوں میں اس چیز کو حصہ بنائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح لوگ شاید ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کو ابھی اس کی اور پریکٹس کی ضرورت ہے۔ میرے پروگرام کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹس ضرور لکھیں۔